بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی نبی المی وآلہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قوم بنی اسرائیل میں ایک بہت زیادہ فاجر و فاسق انسان تھا، بہت بڑا گنہگار، جو اپنی بد کرداریوں سے کبھی باز نہ آتا تھا۔ اہل شہر جب اس کی بدکاریوں سے عاجز آ گئے، پریشان ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ سے اس کے شر سے محفوظ رہنے کی دعا مانگنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ بنی اسرائیل کے فلاں شہر میں ایک بدکار نوجوان رہتا ہے، اسے شہر سے نکال دیجیے تاکہ اس کی بدکاریوں کی وجہ سے سارے شہر پر آگ نہ برسے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے اور اسے اس بستی سے نکال دیا۔ پھر فرمان الہی ہوا کہ اسے اس بستی سے بھی نکال دیجیے جہاں وہ اب رہ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اس بستی سے بھی نکال دیا تو اس نے ایک ایسے غار کو ٹھکانہ بنا لیا جہاں نہ کوئی انسان تھا اور نہ ہی کسی چرند و پرند کا گزر تھا۔ پہاڑوں کے بیچ میں ایک غار میں رہنے لگا۔ قرب و جوار میں نہ کہیں آبادی تھی اور نہ دور دور تک سبزے کا کوئی پتہ تھا۔ اس غار میں آ کر وہ جوان بیمار ہو گیا۔ اس کی تیمارداری کے لیے کوئی شخص بھی اس کے آس پاس موجود نہ تھا جو اس کا خیال رکھ سکے اور جو اس کی خدمت کر سکے۔ وہ ضعف و ناتوانی سے زمین پر گر پڑا اور کہنے لگا، کاش اس وقت میں اگر میری ماں میرے پاس موجود ہوتی تو وہ مجھ پر شفقت کرتی اور میری اس بے کسی اور بے بسی پر روتی۔ اگر میرا باپ ہوتا تو میری نگہبانی، نگہداشت اور مدد کرتا۔ اگر میری بیوی ہوتی تو میری جدائی پر روتی۔ اگر میرے بچے اس وقت موجود ہوتے تو کہتے، اے رب، ہمارے عاجز، گنہگار، بدکار اور مسافر باپ کو بخش دے، جسے پہلے تو ایک شہر سے بدر کیا گیا، پھر دوسری بستی سے بھی نکال دیا گیا تھا، اور اب وہ غار میں ہے، ہر ایک چیز سے نا امید ہو کر دنیا سے آخرت کی طرف چلا ہے، اور وہ میرے جنازے کے پیچھے پیچھے روتے ہوئے چلتے۔ پھر وہ نوجوان کہنے لگا، اے اللہ، تو نے مجھے والدین اور بیوی بچوں سے تو دور کیا ہے، مگر اے میرے پروردگار، اپنے فضل و کرم سے دور نہ کرنا۔ تو نے میرا دل عزیزوں کی جدائی میں جلایا ہے، اب میرے سراپا کو میرے گناہوں کے سبب جہنم کی آگ میں نہ جلانا۔ اسی دم اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ اس کے باپ کا ہم شکل بنا کر، سبحان اللہ، ایک حور کو اس کی ماں اور ایک حور کو اس کی بیوی کی ہم شکل بنا کر، اور غلمان جنت کو اس کے بچوں کے روپ میں بھیج دیا۔ یہ سب اس کے قریب آ کر بیٹھ گئے اور اس کی شدت تکلیف پر تاسف اور آہوازاری کرنے لگے۔ جوان انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اسی مسرت میں خوشی کے عالم میں انتقال کر گیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف پیغام بھیجا، وحی فرمائی کہ جاؤ فلاں غار کی طرف جاؤ، وہاں ہمارا ایک دوست مر گیا ہے، تم اس کی تکفین اور تدفین کا انتظام کرو۔ حکم الہی کے بموجب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب غار میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا وہاں تو وہی نوجوان مرا پڑا ہے جس کو اللہ کے حکم سے انہوں نے پہلے ایک شہر سے پھر دوسری بستی سے نکالا تھا۔ اس کے گرد حوریں تعزیت کرنے والوں کی طرح بیٹھی ہوئی تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی، اے رب العزت، یہ تو وہی جوان ہے جسے میں نے تیرے حکم سے شہر اور بستی سے نکال دیا تھا۔ رب العزت نے فرمایا، اے موسیٰ، میں نے اس کے بہت زیادہ رونے اور عزیزوں کے فراق میں تڑپنے کی وجہ سے اس پر رحم کیا ہے، اور فرشتے کو اس کے باپ اور حور و غلمان کو اس کی ماں، بیوی اور بچوں کا ہم شکل بنا کر بھیجا ہے، جو غربت میں اس کی تکلیف پر روتے ہیں۔ جب یہ مرا تو اس کی بیچارگی پر زمین و آسمان والے روئے، اور میں تو ارحم الراحمین ہوں، پھر کیوں نہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا۔ سبحان اللہ، کتنا کریم ہے اللہ۔ جس شخص کو گناہوں کی وجہ سے ایک بستی سے پھر دوسری بستی سے باہر نکال دیا گیا، اس بندے کے اتنے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے ذرا سے رونے، گریہ وزاری کرنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت مانگنے پر معاف فرما دیا اور اپنے دوستوں میں شامل فرما لیا۔ جب کسی مسافر پر نزاع کا وقت آتا ہے، نزاع کا عالم طاری ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا ہے، یہ بیچارہ مسافر ہے، اپنے اہل و عیال اور والدین وغیرہ کو چھوڑ چکا ہے، جب یہ مرے گا تو اس پر کوئی تعصف کرنے والا، کوئی افسوس کرنے والا بھی نہ ہوگا۔ تب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اس کے والدین، اولاد اور خیش و اقارب کی شکل میں بھیجتا ہے۔ جب وہ انہیں اپنے قریب دیکھتا ہے مرنے والا، تو ان کو اپنے خیش و اقارب، اپنے عزیز و اقارب سمجھ کر حد درجہ یعنی بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، اور اسی مسرت میں اس کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ پھر وہ فرشتے پریشان حال ہو کر اس کے جنازے کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں اور قیامت تک اس کی مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ لطیف بعبادہ، اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔
ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ انسان کا صدق اور کذب، سچائی اور جھوٹ اس کی مصیبت اور شادمانی کے وقت ظاہر ہوتا ہے۔ جو شخص شادمانی اور خوشحالی میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، مگر مصائب میں، پریشانی میں گریہ وزاری کرتا ہے، فریاد و فغاں کرتا ہے، وہ تو جھوٹا ہے۔ اگر کسی کو دو عالم کا علم عطا کر دیا جائے، پھر اس پر مصائب کی الغار ہو اور وہ شکوہ شکایت کرنے لگے، تو اسے اس کا یہ علم و عمل کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے جو میری قضا پر راضی نہیں، میری عطا پر شکر نہیں کرتا، وہ میرے سوا کوئی اور رب تلاش کر لے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی ہر عطا پر، اس کی طرف سے آنے والی ہر مصیبت اور پریشانی پر صبر اور شکر کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ایک نبی نے 50 سال تک اللہ کی عبادت کی، تب اللہ تعالیٰ نے اس نبی کی طرف یہ وحی فرمائی کہ میں نے تجھے بخش دیا ہے۔ نبی نے عرض کی، اے اللہ، میں نے تو کوئی گناہ ہی نہیں کیا، بخشا کس چیز کو گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک رگ کو، ایک نس کو بند کر دیا، جس کی وجہ سے وہ ساری رات نہ سو سکے۔ صبح کو جب ان کے پاس فرشتہ آیا تو انہوں نے رگ یعنی نس کے بند ہو جانے کی شکایت کی۔ تب فرشتہ بولا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیری 50 برس کی عبادت سے تیری یہ ایک شکایت بھاری ہے جو تو نے ایک نس کے بند ہونے پر اللہ کی بارگاہ میں کی ہے۔ اللہ اکبر۔ مولا تعالیٰ ہمیں ہر حال میں اس کا شکر اور ہر چیز پر صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔